اللہ کے حبیب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بکر پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں. اس سے قبل دوسرا پارہ شروع کیا تھا ہم نے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا سیقول السفہاء سے ہوئی. اس کے متعلق جو تفسیر میں مذکور ہے اس کا میں نے ایک خلاصہ ذکر کیا تھا. اس آیت سے اگلی آیت کا ایک تعلق ہے اس اعتبار سے کیوں تو پچھلی آیات میں خاص طور پر یہود و نصارہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اور مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں. تو ان کے جوابات بھی دیے گئے اور ان کا رد بھی کیا گیا. جیسا کہ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جب تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا، یعنی قبلہ بدل گیا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے. تو اس کے مطابق قبلہ جب خانہ کعبہ ہو گیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیے، تو یہود و نصارہ نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کیا. یہ کہنا شروع کیا، بتاؤ ان کو پہلے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھتے تھے، اب کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں. پچھلے سارے انبیاء اور ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ بیت المقدس رہا، اب اس کو چھوڑ کر یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے. اس طرح سے یہ طرح طرح کے اعتراضات اور ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مختصر جواب بھی عطا فرمایا. ارشاد فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. بندہ کدھر رخ کر رہا ہے، عبادت کے لیے اللہ نے رخ تو مقرر نہیں فرمایا، لیکن ایک مخصوص طور پر حکم یہ دیا گیا تھا تاکہ بندہ عبادت کرنے کے وقت ایک طرف توجہ کرے، اس لیے ایک قبلہ بنا دیا گیا تھا. لیکن تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا بھی جو حکم آیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. پہلے بیت المقدس قبلہ تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، خانہ کعبہ قبلہ بن گیا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے. تو ان کو یہ سمجھ کر کے خاموش ہونا چاہیے، لیکن اس پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا مشرق کی طرف رخ کرنے کا تو مشرق کی طرف کر رہے تھے، اب مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا مغرب کی طرف کر رہے ہیں. تو اس میں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے. پھر آگے ارشاد ہوا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ اللہ بتاتا ہے اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہدایت دی کہ ان کو صراط مستقیم مل گیا، سیدھا راستہ مل گیا، اس پر وہ قائم رہ گئے، اور جو ہٹ گئے وہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے. اب یہاں سے اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبی بیان کی جا رہی ہے. امت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بڑا ہی عظیم شرف اللہ نے عطا فرمایا، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یوں ہی یعنی اسی طرح ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا. تمہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جعلناکم امتا وسطا. وسط، امت وسط، وسط کا معنی آتا ہے درمیانی. اس کو کبھی آپ نے سنا ہوگا اعلیٰ، اوسط، ادنا. یہ کیٹیگری ہوتی ہے. ایک تو اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب اپر کوالٹی ہو گئی، اور ایک اوسط درمیانی، اور ایک ادنا جو ایک دم نیچے. لیکن وہ کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. مگر معاملات میں کبھی کبھی بہت زیادہ غلو کرنا، غلو مطلب حد سے زیادہ کرنا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور گھٹیا ہونا یہ بھی اچھا نہیں ہے. درمیانی جو یہ بہت اچھا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے خیر الامور اوسطها، معاملات میں درمیانی جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. درمیانی چال. خیر الامور اوسطها، اوسط کا مطلب درمیانی. جیسے چلنے پھرنے میں بہت زیادہ زور سے آپ تیزی سے بھاگیں گے تو نقصان ہوگا، کہیں ٹھوکر لگے گی، گریں گے، سانس پھولنے لگے گی. اور بہت آہستہ چلیں گے تو کام بہت سارے نہیں ہوں گے. اس کے لیے درمیانی چال چلو. نہ بہت زیادہ تیز بھاگنا ہے، نہ بالکل کم سستی ظاہر کرنا ہے، درمیانی چال. تو ہر معاملے میں اگر درمیانی چیز اختیار کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح سے مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی یہاں بھی وقت کا لفظ آیا ہے. متوسط انداز سے مال خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرو. اعتدال کا مطلب درمیانی، یعنی بہت زیادہ اسراف فضول خرچی بھی نہ ہو اور بہت کنجوسی بھی نہ ہو. جیسے کہ بعض لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا وہ بھی نہیں کرتے، وہ درست نہیں ہے. درمیانی یعنی بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، درمیانی. تو اس کو یہ درمیانی جو چال ہے اس کو وسط کہا گیا. وضو کے احکام اور مسائل میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ درمیانی طور پر آپ پانی کا استعمال کرو، یعنی بہت زیادہ استعمال بھی نہ کرو کہ فضول خرچی ہو جائے، اور بہت کم بھی نہیں کہ صحیح سے دھل نہیں پائے. درمیانی، اسی کو وسط کہا گیا. اب اس مفہوم کو آپ نے ذہن میں لے لیا، وسط کا معنی درمیانی، تو اسی طرح سے یہاں امت کو امت وسط فرمایا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا معنی درمیانی، یعنی تمہارے اندر نہ بہت زیادہ افراتفری ہے جیسے کہ پچھلی امتوں میں تھا کہ وہ نہ جانے کیا کیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں ان کے عقائد بالکل ہی غلط ہو گئے تھے، غلو کر چکے تھے، حد سے تجاوز کر چکے تھے. اور کچھ امتوں کے اندر بہت گھٹیا پن تھا. تو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے متوسط بنایا، درمیانی بنایا. امت وسط اس لیے کہا گیا ہے. اب امت کا لفظ آیا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھ لیں امت کسے کہتے ہیں. عام طور پر بولتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کا اصلی معنی امت، جیسے ہم بھی بولتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امت رسول اللہ کی. امت کا مطلب کیا ہے؟ امت کا معنی قوم، چند افراد مل کر کے ایک قوم ہوتی ہے، اسی کو امت کہا گیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھے وہ امت موسیٰ کہلائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے، ان کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، تو ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے دور کے جتنے تھے وہ امت عیسیٰ کہلائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت. تو جو نبی جس دور میں آئے ان کے دور کے جو لوگ تھے، انسان تھے، ان کو ان کی امت کہا گیا. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، چونکہ جتنے بھی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں. بندے اللہ کے ہیں اور امت رسول اللہ کی. بندہ ہونا چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے ہم بندے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، شریعت کے حکام کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجا. اس لیے ہم کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیا کہ اب تم رسول اللہ کی امت ہو. وہ جو طریقہ تمہیں بتائیں گے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا. تو امت کا ایک مفہوم یہ ہے. امت کا معنی قوم ہے، امت کے معنی ایک بڑی جماعت ہے. لیکن جب مطلق امت بولا جاتا ہے، صرف امت بولا جاتا ہے، تو نبی کی امت مراد ہوتی ہے. اب یہاں پر کیونکہ قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی حضور مخاطب ہیں ڈائریکٹ اور کبھی حضور کی امت انڈائریکٹ، حضور کے وسیلے سے امت کو مخاطب کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے. تو اب یہاں مخاطب کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، تمہیں درمیانی امت بنایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا. اب کیوں بنایا گیا ہے، مقصد کیا ہے، آگے اس کا ذکر ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ. جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ہم گواہ بنائے جائیں گے، اس لیے ہم کو امت وسط کہا گیا. اس کی تشریح، اس کی تفسیر بعد میں کروں گا. پہلے امت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک فضیلت آپ سن لیں گے تو واقعی دل باغ باغ ہو جائے گا کہ ہم اتنے بڑے خوش نصیب ہیں. یہ خوش فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر. تحدیث نعمت یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. ابھی میلا شریف کے جلسوں میں آپ کو بتایا تھا، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. ایک نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف ہمیں ملا ہے. تو آپ سمجھ جاؤ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک بڑا تمغہ ہے، ایک بڑا تحفہ ہے امت مصطفیٰ ہونے کا. آپ کو یہ بات سن کر کے حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ واقعی ہمارے لیے بھی ایسا شرف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا جو دنیا میں اخیر میں آئے گی اور جنت میں پہلے جائے گی. اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما، اللہ تعالیٰ اللہ مجھے وہ امت عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے کہ اللہ مجھے وہ امت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے حبیب کی امت ہے، میں ان کے لیے مقدر کر دیا ہوں کہ جو میرے آخری نبی ہوں گے، میرے حبیب ہوں گے، ان کی امت اخیر میں آئے گی اور جنت میں پہلے جائیں گے. یعنی آنے میں ہم دنیا میں اخیر میں ہیں، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو پہلے امت مصطفیٰ جائے گی، اس کے بعد ہمارے پیچھے دوسری امتیں آئیں گی. یہ ایک بڑا شرف حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا، ایک امت ایسی بھی ہوگی کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی گناہوں کو بخش دے گا، فوراً ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مجھے وہ امت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ وہ میرے حبیب کی امت ہے، وہ میرے آخری نبی کی امت ہے جو ان کے لیے میں نے مقدر کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے تورات میں جو ذکر ہے وہ ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وہ امت مجھے عطا فرما. جواب یہی ملتا ہے. تب اخیر میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر واقعی وہ اتنی فضیلت والی امت ہے تو مجھے بھی اسی امت میں پیدا فرما دے، مجھے اسی امت میں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے تیرے حبیب کی امت میں بنا دے، شمار فرما لے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. یعنی سارے نبیوں میں، پیغمبروں میں اولو العزم پیغمبر جنہیں کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ جب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے حبیب کی امت میں بنا لے، تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی امت کو کتنا اونچا مقام دیا گیا ہے.
کتنا عظیم مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم سے وہ حرکتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی یہ انسانی مزاج ہے، انسان اگر اپنے مرتبے اور اپنے مقام کو، اپنے رتبے کو سمجھ لے تو پھر کبھی وہ غلط حرکت، غلط قدم کی طرف نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے پاس و لحاظ ہوتا ہے کہ میرا تو یہ مرتبہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں بیٹھوں گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ایک اونچا عہدہ پا لیتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے، سیاسی اعتبار سے وزیر اعلیٰ بن گیا یا ایم پی بن گیا یا کچھ، تو وہ عام لوگوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا ٹہلتا نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ اچھی، اس کی ساری استعمال کی چیزیں ایک دم الگ ہو جاتی ہیں، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے۔ دنیاوی عہدہ پانے کے بعد اگر وہ یہ محسوس کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرا اسٹیٹس، میرا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اب عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، آپ کو تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ساری امتوں میں سب سے افضل اللہ نے آپ کو بنایا، سب سے اونچا مرتبہ آپ کو دیا ہے۔ تو امت مصطفیٰ کو کس شان کے ساتھ رہنا چاہیے؟ یہ گلی کوچوں میں، گندگی کے ڈھیر میں، نشہ کی جگہوں پر یہ امت مصطفیٰ کی جگہ نہیں ہے۔ امت مصطفیٰ کا مقام بڑا اونچا ہے، انہیں تو مسجدوں میں نظر آنا چاہیے، عبادت کی جگہوں پر نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذاکرین شاکرین بندوں میں نظر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جب اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رشک کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا تیرے حبیب کی امت کو ہم نے عبادت اور ذکر و فکر کرتے دیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بالکل ہی راضی ہو کر فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتا ہے، دیکھو یہ میری عبادت کر رہے ہیں، میرے حبیب کی امت ہیں، میں نے انہیں بخش دیا ہے، ان کے لیے میں نے جنت میں اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ امت مصطفیٰ کو اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر آج جو ہمارے مسلمان بھائی، آج مسلم قوم جو جیسی حرکتوں میں مبتلا ہے، کبھی کبھی انہیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا لیکن آج کہاں ہم پڑے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کہ اگر کسی کو ہم نے، سب نے چن کر کے اچھا مقام مرتبہ دے دیا، بہت ہی عالی شان محل بنا کر کے دے دیا کہ آپ یہاں رہیے، اب وہ اٹھ کر کے آئے ادھر جھوپڑ پٹی میں گندگی کے ڈھیر میں رہے، تو اب اس کا قصور ہے، وہ دینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دینے والے نے بہت کچھ دے دیا ہے، بڑا اونچا مقام دیا ہے، لیکن وہ خود اس مقام پر رہنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر دینے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا، لیکن ہم نے جو ہے اس مقام کا لحاظ نہیں کیا، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو فضل بہت بڑا ہے، اور واقعی میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اگر مسلمان اپنے اس مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو کوئی کسی غیر قوم کی یہ ہمت ہی نہیں ہوگی کہ مسلمان پر انگلی اٹھا کے کہہ سکے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ مقام مرتبے کا ہم نے لحاظ نہیں کیا ہے، اس لیے آج دوسری قومیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال امت مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا بھرپور خیال کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، بڑی عالی شان امت بنایا ہے۔ اب آگے کا اگر ذکر آپ سنیں گے تو اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا اونچا جو درجہ دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ جانتے ہو کیوں عطا کیا ہے اللہ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نسبت کس سے ہے؟ نسبت کس سے ہے؟ کسی اور معمولی چیز سے نہیں، بلکہ اللہ نے نسبت بھی ہم کو، جن کو ساری کائنات میں سب سے افضل رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ان سے نسبت ہے، اور نسبت کی وجہ سے شے کو ممتاز ہونا ہی ہے۔ جب کوئی نسبت بڑی عظیم ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس چیز کی نسبت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے آج بھی پیری مریدی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مرید کس کا ہے؟ مرید کس کا ہے؟ جب پیر اتنے عالی شان ہوں گے تو ان کا مرید بھی اتنا ہی عالی شان ہوگا۔ اسی طرح سے امت مصطفیٰ ہونا یہ ہمارے لیے کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے، کیونکہ نسبت حضور سے لگی ہوئی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ آپ امت مصطفیٰ ہو. یہ مصطفیٰ کا لقب اللہ نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہ چنے ہوئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ سے ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میدان محشر میں سب کے نامہ اعمال کا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت جو دوسری امتیں ہوں گی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، پچھلے انبیاء کی امتوں سے جب حساب ہوگا، ان کے نامہ اعمال کے بارے میں محاسبہ ہوگا، تو اس وقت گواہی کے لیے امت مصطفیٰ کو پیش کیا جائے گا. ان کے متعلق کیا گواہی دینی ہوگی کہ وہاں جب ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے نبی کو جب میں دے کر کے بھیجا تم نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا، تو امتیں انکار کریں گی کہ ہمارے پاس تو کچھ لے کے نہیں آئے ہیں، کوئی نبی ہمارے پاس کچھ لے کے نہیں ہے، وہ انکار کرے گی. اس وقت گواہی کے لیے امت مصطفیٰ کو پیش کیا جائے گا. تم بتاؤ، تو یہ امت خود گواہی دے گی، ہاں اے رب تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ان کو تورات عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا انہیں تو نے زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انہیں انجیل عطا فرمائی، اور انہوں نے تیرے حکم کے مطابق صحیح تیرا پیغام پہنچایا. یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. تو امت مصطفیٰ کی گواہی کی بنیاد پر ان کا معاملہ ہوگا. اب آپ سوچئے گواہی دینے والا اس کی کیا شان ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی گواہی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ بالکل کلیئر ہو، اس کا معاملہ صحیح ہو، درست ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. شہداء علی الناس، شہید کا معنی گواہ بھی ہے، اسی کی جمع ہے یہ لفظ جو ہے شہداء، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ سارے لوگوں پر. یعنی پچھلی امتوں کے لیے ہم گواہ بنیں گے اور ہماری گواہی کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں امت مصطفیٰ کتنی مقبول امت ہے، کتنا عظیم شرف اللہ نے عطا فرمایا. لیکن اگر امت مصطفیٰ ہی اگر اس طرح سے ہو جائے کہ جس کی گواہی قبول نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو بڑی شرمندگی ہوگی. ارے ہم نے تو تمہیں گواہی دینے کے لیے امت وسط بنایا تھا اور تم اپنی شان کو، اپنی حیثیت کو خراب کر رہے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ امت مصطفیٰ کو جس شان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اسی شان کے ساتھ میدان محشر میں وہ حاضر ہو تاکہ دوسری قوموں کے لیے گواہی دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی مقبول اور معتبر ہو جائے. لیکن یہاں ایک ذہن میں سوال آتا ہے، امت مصطفیٰ کو گواہ کے طور پر بنایا گیا تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہم نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے ہے؟ کیونکہ گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو، کیونکہ ہم نے پچھلی قوموں کو دیکھا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، ان کی امت کو بھی نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، ان کی امت کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر ہم گواہی کس چیز کی دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ. تو گواہ ہو جاؤ، اس لیے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. مگر گواہی کے لیے سوال ذہن میں آتا ہے کہ اے مولا ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں ہے، ان کا عمل نہیں دیکھا، ان کا کردار نہیں دیکھا، تو ہم کس بنیاد پر گواہی دیں گے؟ ہماری گواہی کس اعتبار سے معتبر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو گواہ بنایا ہے اس سلسلے میں حقیقت میں یہاں نسبت کی بنیاد پر ہمیں گواہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں گواہی حضور دیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امت حضور کی ہے، امت کو پیش کیا جا رہا ہے. اب امت سے جب کہا جائے گا تو امت یہی کہے گی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے. تو حضور کی گواہی کی بنیاد پر امت مصطفیٰ کی گواہی قبول کی جا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ امت وسط جس کی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی گواہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اے اللہ تیرے فلاں فلاں نبی جتنی بھی دنیا میں آئے انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا اور انہوں نے خود بھی عمل کر کے بتایا، لیکن جن لوگوں نے قبول نہیں کیا،
جو یہ انکار کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور جنہوں نے قبول کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا۔ جب حضور کی گواہی وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر دور میں گواہ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ پچھلی امتوں کے وقت بھی آپ موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر موجود نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی روح کو ایک ایسی شان عطا فرمائی کہ ہر دور میں آپ موجود رہے، تبھی تو آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہاں جو سوال ہو رہا تھا اس کا بالکل آسان جواب یہی ہے کہ گواہ کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ امت موجود نہیں، لیکن امت کے آقا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی گواہی دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں حدیث پاک میں کئی محدثین نے ذکر فرمایا، یہ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ لوگوں پر گواہ بن جائیں۔ تو یہاں چونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود گواہ بنا کر کے بھیجا، اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کے معنی گواہ بھی ہیں، کہ آپ گواہ بھی ہیں، یعنی ہماری بھی گواہی دیں گے اور پچھلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور کی گواہی میدان محشر میں پیش فرمائیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس بات کا تذکرہ آگے آ گیا تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال نہ آئے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم گواہی کیسے دیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ رسول ان پر گواہ ہو جائیں گے، یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول خود تمہارے اوپر بھی یہ نگہبان اور گواہ ہو جائیں۔ لہذا اس لیے ہم نے امت وسط بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب ہمارے سامنے آ گئی اور حضور نے بتا دیا کہ فلاں نبی آئے، انہوں نے بھی اپنی امت کو درس دیا، دین پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچائے، تو آج ہمیں یہ پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، انہوں نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ حضور نے بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہم نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ لہذا یہ پتا چلا کہ گواہی اسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں وہاں قبول کی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس آیت کے بعد کا جو آخری حصہ ہے، چونکہ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، آخری حصہ یہ طویل ہے، چونکہ وہ تحویل قبلہ ہی سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی درس میں ہم پیش کریں گے۔ آج کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا۔ وسط، واو سین طا، وسط کا معنی درمیانی امت۔ یہ درمیانی ہونے کی جو شان ہے اس کو بھی انشاءاللہ کچھ تشریح کے ساتھ اگلے پیش کروں گا، اور آگے کے درس کو بھی آپ کے سامنے لانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں امت وسط سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا، یعنی بڑی عظیم شان والی امت بنایا۔ اور یہ شان کیوں عطا کی گئی ہے یہ تو ہمارا خود دل گواہی دے گا۔ یہ ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہمیں امت وسط یا اتنی اعلیٰ شان والی امت بنایا جائے، یہ تو ہمیں نسبت ملی سرکار سے، یہ نسبت ہمیں حاصل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا۔ ہمیں یہاں پر اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم سلام بھیج کر کے، حضور کی بارگاہ میں درود بھیج کر کے ایک طرح سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم کو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ درود بھیجنا، سلام پڑھنا، یہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ایک طرح سے شکرانہ ہے، کیونکہ جب آدمی کسی سے
خوش ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز ملتی ہے خوش ہوتا ہے تو اسے سلام بھی کرتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج اگر کسی نے آپ کی مدد کر دی، آپ کو کچھ دے دیا، تو آپ بار بار اسے سلام کریں گے. راستے میں ملے سلام کریں گے، السلام علیکم. یہاں دو مقصد، ایک تو انہوں نے ہماری مدد کی ہے لہذا ان کو سلام کرے، دوسرا ایک یہ ہے کہ اور مزید کبھی کام پیش آیا تو ان کی مدد اور حاصل ہوگی، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے. لہذا ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اس لیے سلام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں بہت کچھ نعمتیں عطا کی، یہ آپ کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ ہے. اور انشاءاللہ میدان محشر میں جب بخشش کی ضرورت پیش آئے گی تو یقیناً حضور کی شفاعت ہمارے لیے ہوگی. یہ سلام کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا با وفا وفادار غلام اور امتی بنائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سے جو بھی کمیاں ہوئیں اسے معاف فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں محتاجی، تنگ دستی، ذلت و خواری سے بچا، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کفار و مشرکین کے مکر و قید و فریب سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما. تمام احکام شرع پر بالخصوص نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد المعين الجود والكرم وعلى آله وصحبه يبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.